اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا 19 پارے کی سمری آپ کے سامنے ہے۔ 3 سورے اس میں ہیں، فرقان، شعراء اور نمل، 25th 26th and 27th، اور ٹوٹل اس میں 19 رکوع ہے۔ قرآن سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی شکایت ہے جو آپ قیامت کے دن کرنے والے ہیں، اور نفس کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے، یہ 3 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کو فالو مت کرو اور اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کرو جو کہ بڑا جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، 100% ایفرٹس لگا دینا، آخری حد تک کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ تو یہ قرآن سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کافر فورسز ایمان والوں کو روکنے، ان کو دبانے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے، اور اس کے لیے ان کے 2 ہتھیار رہتے۔ ایک ہتھیار ہے ڈائریکٹ اٹیک کرنا، یعنی ڈائریکٹلی مسلمانوں کو روک دینا اسلام پہ عمل کرنے سے، ان کی مسجدوں کو قبضہ کرنا، ان کو حلال چیزیں کھانے سے روکنا، ان کو اسلام پہ عمل کرنے سے اپنے رولز ریگولیشنز کے تھرو پابندی لگا دینا، جیسا کہ برقعے پہ بین، اذان پہ بین، مسجدیں چھین لینا ان سے۔ یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے جس سے صاف صاف سمجھ میں آ رہا کہ ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے، ایمان سے ان کو نفرت ہے، اسلام سے ان کو چڑ ہے، یہ چیزوں سے انہوں روکنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ ظلم بھی ہوتا، جیسا کہ اب چائنا کے یوگر کمیونٹی کو دیکھ سکتے، اور برما میں جو ہوا آج سے 3 سال پہلے، اب جو کشمیر میں چل رہا، اس سے صاف صاف گیم سمجھ میں آ سکتی کہ یہ اسلام کو یہ لوگ روکنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا ان کا ہتھیار ہے، وہ دوسرا ہتھیار ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرے، اور وہ ہتھیار ہے انڈائریکٹ ان کے اٹیک ہوتے۔ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ ظلم نہیں کریں گے، آپ کو ڈائریکٹلی نہیں بولیں گے اسلام سے رک جاؤ، بلکہ آپ کو آ کے روکیں گے نہ نماز پڑھنے سے، لیکن زندہ رکھتے ہوئے آپ کے اندر سے ایمان کو چھین لیں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہی اٹیک ہے جس میں زیادہ مسلمان، زیادہ ایمان والے آسانی سے پھنس جاتے، کیونکہ سامنے والا ہتھیار لے کے نہیں آتا، سامنے والا آپ کو غصے سے مارنے کے لیے نہیں آتا، لیکن ایمان کو چھیننے کے اس کے اسکیمز رہتے، ایسی خوبصورت باتیں وہ کرتا، اور آپ کا خیر خواہ دکھتا، آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہا جیسا دکھتا، لیکن اس کا مقصد ہوتا آپ کو ایمان اور اسلام سے روکنا۔ اس کے کچھ ایگزامپل سے آپ بات کو سمجھ سکتے، یہ لوگ اس کے لیے کتنی محنت کرے۔ ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ لے لیے، ایجوکیشن سسٹم میں سے، سلیبس میں سے خدا اور ریلیجن کو مائنس کر دیے۔ ایک بچہ 10-15 سال پڑھے بعد اس کی سوچ اتنی کمرشل ہو جاتی کہ میرے کو کیا کمانا ہے، کیسا کمانا ہے، کمانا، بس کمانے کے بارے میں سوچتا، گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، اس طرح کی جو اس کی سوچ بن رہی ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم کا اثر ہے۔ خدا، ریلیجن، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا ٹیسٹ ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو کسی سبجیکٹ میں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح اگر آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیے تو گیمز، کارٹونز، فلمز، سانگز، میوزکس، یہ ان کے انڈائریکٹ ہتھیار ہے ایمان اور اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، ہم خود اپنے پیسے خرچ کر کے اس کو خرید کے گھر میں انٹری دیتے، اور کبھی ہم کو ڈر نہیں ہوتا کہ یہ دشمن ہے، یہ ہم کو اسلام سے روک رہا۔ ہم دشمن اسی کو سمجھ رہے ہیں جو کھل کے بول رہا، مسجدوں سے روک رہا، مسلمانوں پہ ظلم کر رہا۔ وہ تو ایسی لڑائی ہے جس میں مرنے والا ایمان پہ رہتے ہوئے شہادت کی موت مر رہا، لیکن یہ جو دوسرا ہتھیار ان کا ہے، یہ زندہ رہتے ہوئے ایمان ہم سے چھن جا رہا۔ اگر موت بھی آئیں گی تو ایسی حالت میں آنے کے زیادہ چانسز ہے کہ ہم ایمان والے نہیں رہیں گے۔ ایسے ہتھیار لے کے لڑنے والے کافروں کی بات مت سنو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، اور قرآن سے جہاد کرنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آئیڈیاز، جو تھاٹس، جو پرسپیکٹیو، زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو پرپس سیٹ کر رہے ہیں فلم، سیریلز، کارٹونز اور گیمز کے تھرو، اس کے مقابلے میں تم قرآنی سوچ اپنی بناؤ۔ سکسیس اور ہیپینس کو لے کے تمہاری سوچ وہ نہیں ہونا چاہیے جو کافر سیٹ کر رہے ہیں، تمہاری سوچ قرآنی سوچ ہونا۔ تو سب سے پہلا یہ جہاد ہے قرآن کا کہ سوچ ہماری قرآنی سوچ بنانا،
زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ قرآن کی اینک پہن کے ہم زندگی کو دیکھنا. دوسرا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کے طریقے، ٹرینڈز، اسٹائل، یہ لوگ جو سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں ایمان سے دور کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن کا ہونا. اسی طرح دنیا میں تمہارا جو پرپز ہے وہ یہ لوگ سیٹ نہیں کرنا، تمہارا پرپز اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سیٹ کرے وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا. یہ مطلب ہے قرآن سے جہاد کرنے کا. جو بھی اسکیمز، جو بھی آئیڈیاز، جو بھی ٹرینڈز، جو بھی اسٹائلز اسلام سے دور کرنے والے ہیں، ان سب کے مقابلے میں قرآن کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اسی کو پروموٹ کرو. یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی گیمز اور کارٹونز بنا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ تم بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھ کے سناؤ. آپ کو بھی وہی ٹولز استعمال کرنا ہے جو ہر دور میں ایفیکٹیو رہتے. لیکن یہ میدان میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. لوگ ایسے ایسے گیمز بنا رہے ہیں، ایسے کارٹونز بنا رہے ہیں، ایسے فلمز بنا رہے ہیں اور سلیبس ایسا بنائے ہوئے ہیں. اسلام سے دور کرنے کافر جتنی محنت کر رہے ہیں ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم کو بھی سلیبس بنانا ہے، ہم کو بھی گیمز اور کارٹونز بنانا ہے، ہم کو بھی فلمز بنانا ہے اور اس سے قرآنی سوچ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ اصل میں قرآن سے جہاد کرنے کا مطلب ہے. مسلمانوں میں اسلام کو لے کے ایک مینٹالٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ آسان اور اپنے فائدے کے جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے کو اچھا یاد رہتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور اللہ تعالی قبول کرے اس کو. لیکن ایک دوسرا اس کا ڈارک سائڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت بھی کرنے والے ہیں. وہ ہم بھول گئے کیونکہ اس میں محنت ہے، اس میں تھوڑی تکلیف ہے، اس میں دنیا میں کچھ حاصل کرنا پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکایت کی لسٹ سے نکلنے کے لیے. اور جتنی اسٹرانگ آپ کی شفاعت رہیں گی اپنی امتیوں کے لیے اتنی اسٹرانگ شکایت بھی رہیں گی. اب وہ شکایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم قرآن کو دنیا میں چھوڑ دی تھی. اور چھوڑنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے مہجورہ. مہجورہ کے دو مطلب ہے. ایک مطلب ہے قرآن کو ایزی لینا، قرآن کو پڑھنا لیکن بنا سمجھے پڑھنا، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس معلوم بھی رکھنا لیکن عمل نہیں کرنا، اور عمل کر رہے ہیں بھی تو پارٹلی عمل کرنا. مہجورہ کا دوسرا میننگ ہے ٹوٹلی قرآن کو نیگلیکٹ کر دینا. کبھی زندگی میں پڑھے نہیں قرآن، اس کے ویلیو اس کو اتنی نہیں دی جتنی دینا چاہیے تھا. مطلب کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں سمجھے اس کو کہ زندگی میں توفیق ہی نہیں ہوئی پڑھنے کی. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو میننگز میں سے ہم کس میں فال کر رہے ہیں، پہلی میننگ میں یا سیکنڈ. اگر دونوں میں کسی ایک میں بھی فال کر رہے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی لسٹ میں آلریڈی آ گئے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. بچنے کے لیے اب صرف دعا کافی نہیں ہے، کرنے کا کام اصل یہ ہے کہ قرآن پہ مضبوط یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرتے ہوئے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ایک ورڈ آ رہا الہ، اور اس کا ہم ٹرانسلیشن یہ کرتے نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اور اس کا جو رف ٹرانسلیشن ہے الہ کا وہ گاڈ بول کے لوگ کر دیتے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اور یہی ورڈ کو اللہ تعالیٰ 19 پارے میں یوز کرے اور بولے کہ کیا تم لوگ ایسے شخص کو نہیں دیکھے جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اب یہاں پر رک کے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کون انسان ہے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بولتا؟ کون ہے جو اپنے نفس کو بولتا ہے یہ میرا گاڈ ہے، نفس میرا گاڈ ہے، میں اس کی بات سنتا ہوں؟ کوئی نہیں بولتا ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ شخص اپنے نفس کو الہ بنا لیا جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ کے اور بھی بہت سارے میننگس ہے گاڈ کے علاوہ. گاڈ ون آف دا میننگ ہے، خدا ایک میننگ ہے الہ کے بہت سارے میننگز میں سے. اور اس میں سے یہاں پر جو میننگ یوز ہو رہا وہ یہ ہے کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے سننا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے بنائے ہوئے رولز ریگولیشنز کو قانون ماننا. اس سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ نفس کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے. آپ کھل کے زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں کہ نفس میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں نفس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں.
یہ کوئی بھی نہیں بولتے، لیکن آپ نفس کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسا خدا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ نفس کی بات آنکھ بند کر کے سن لے رہے ہیں، جیسا ہی نفس کا کوئی کمانڈ آ رہا، یہ کرنا دل برا، یہ خواہش ہو رہی ہے، آپ وہ کام کر دے رہے ہیں۔ تو یہ جو کوالٹی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی بات ہم کو آنکھ بند کر کے سننا ہے، صرف اللہ کے کمانڈز کو فالو کرنا ہے، اور ہمارے لیے قانون وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرمائیں کہ مجھے تم سے چھوٹے شرک کا ڈر ہے، اور چھوٹے شرک کا مطلب جب صحابہ پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نفس کی غلامی۔ 3 لیسنس ہم کو ملتے 19 پارے سے۔ سب سے پہلا ہے کافروں کے جو انڈائریکٹ اٹیکس ہے ہم سے ایمان اور اسلام کو چھیننے کے، اس کے مقابلے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، ماڈرن ٹائمز کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرا لیسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شفاعت چاہ رہے ہیں قیامت کے دن، تو پھر شکایت کی لسٹ میں سے نکلنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت بھی کر رہے ہیں اور شکایت بھی کر دے رہے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری اور امپورٹنٹ لیسن ہے کہ جو بت ہے نفس، اس کی پوجا کرنے سے ہم کو بچنا ہے، اس کو پہلے کرش کرنا ہے، اسی کے بعد ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا اللہ ہے، ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے اس کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔